اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔ اب اس آیت میں ذکر ہے معراج کا، سفر معراج کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مکے سے پہلے بیت المقدس جو آپ گئے جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر، وہاں پہ تمام انبیاء موجود تھے، آپ نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت کروائی، نفل نماز پڑھی، پھر آپ وہاں سے جو ہیں یہ 40 راتوں کا سفر تھا جو رات کے قلیل حصے میں طے ہو گیا، مکے سے بیت المقدس کا سفر۔ پھر آپ بیت المقدس سے جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے براق پر جبریل علیہ السلام کے جو ہے وہ آپ کو لے کر گئے آسمانوں کی طرف۔ پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعام جو ہے وہ دیا 5 نمازوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب وہ واپس آئے نا تو وہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قریش کے کافروں نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، وہ مجھ سے نشانیاں پوچھے جاتے تھے، میں بتاتا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نمازیں جو ہیں وہ فرض کیں تو 2 رکعت فرض تھیں، خواہ سفر ہو یا حضر، یعنی کہ سفر آپ کر رہے ہو تب بھی 2 پڑھنی ہے، اور جہاں پہ آپ رہ رہے ہو مقیم ہو حاضر ہو وہاں بھی آپ نے جو 2 پڑھنی ہیں، لیکن سفر کی 2 رہ گئیں، پھر حضر کی جو ہے بڑھا دی گئی نمازیں، رکعتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں۔ ماحول کو اس نے برکت دیا، یعنی کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کیا دیا تھا؟ 5 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ تو جب انسان کو تحفہ ملے وہ اس کو بڑے خیال سے رکھتا ہے، پیار سے رکھتا ہے۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تحفے کا جو ہے ہم نے کیا حال کیا؟ کیا ہم اپنی نمازوں سے محبت کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا جب معراج شریف میں آپ گئے شب معراج میں، تو ایک قوم سے نا آپ کا گزر ہوا، تو کچھ لوگ نا تانبے کے ان کے پیتل کے ناخنوں سے نا اپنے منہ نوچ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کرنے والے بھی جو ہیں وہ جہنم میں جو ہے وہ دیکھے گئے تھے۔ تو پھر آپ نے ایک اور لوگوں کو دیکھا، وہ جو ہے وہ سود خور جو تھے، وہاں پہ آپ نے جہنمیوں میں آپ نے سود خوروں کو بھی جو ہے وہ دیکھا، غیبت کرنے والوں کو بھی جو ہے آپ نے جو ان کا انجام جو ہے جبریل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا۔ دوزخ آپ کو دکھائی گئی، جنت میں آپ تشریف لے گئے، آپ نے خود اپنے جو ہے وہ دیکھی۔ اور یہ سفر آپ کا جسمانی تھا، صرف روحانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو بھی کتاب دی بنی اسرائیل کے ذریعے، تاکہ جو ہے وہ اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی جو ہے وہ بھروسہ کرنا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا، یعنی کہ خبردار کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنا شروع کیا، اپنے نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اطاعت کو جو ہے وہ نافرمانی میں بدل دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بابل کے عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 قبل یہودیوں پر یروشلم میں جو ہے یہ بخت نصر نے جو ہے ان پر جو ہے وہ مسلط جو ہے قبضہ کر لیا۔ اس نے بہت سے یہودیوں کو قتل کیا، کس نے؟ بخت نصر بادشاہ نے، اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ یہ تب ہوا جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کر دیا، جس میں حضرت شیعہ علیہ السلام اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا، تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔
اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے جو ہے مدد دی۔ جب بخت نظر نے دوسرا حملہ کیا تو بنی اسرائیل کو معلوم ہوا کہ غلطی ہماری تھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف جو ہے رجوع جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ایک بادشاہ تھا سائرس بادشاہ کے دل میں رحم ڈالا یہودیوں کے لیے نا، تو اس نے ان یہودیوں کو پناہ دی۔ پھر جو ہے ان میں بگاڑ آ گیا، پھر انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر ان پر بادشاہ ٹیٹس بادشاہ، جب اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد بھی دی، اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ بڑھائی۔ دیکھو ہم نے بھلائی کی وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، جو تم نے بھلائی کی یعنی کہ اللہ کے حکم مانے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام بھی تو دیا نا، تمہارا مال اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہیں دوسری بار جو ہے پھر موقع ملا طاقتور بننے کا۔ اور وہ برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے جو برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی کہ اب جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنے انبیاء کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئے کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بادشاہ ٹیٹس تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے ان کے یہودیوں کے، مسجد بیت المقدس میں وہ اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے۔ کون دشمن؟ بخت نصر بادشاہ، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر دے۔ ٹیٹس نے ان کی کتاب جو ہے ان کی عبادت گاہ میں جو ہے وہ جلا دی تھی۔ سزا کا جو ہے ادا کریں گے، اگر تم جو ہے وہ نافرمانی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ سزا دے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا تھا، بنی اسرائیل کو مار کر جو ہے فلسطین سے نکال دیا تھا، اس کے بعد آج 2000 سال سے وہ دنیا بھر میں جو ہے منتشر ایسے بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کا قید وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے نا، یہ بشارت دیتا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار مکہ کی ان احمقانہ باتوں کا وہ جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جسے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، تو اس پہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بے وقوفو، خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، ہدایت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب جب کس قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ تھی کہ جو کفار کے ظلم و ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا جو ہے وہ کرنے لگتے تھے، حالانکہ ابھی نے کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی بے صبرا واقعہ ہوا ہے، ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی اس وقت تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی۔ اور اس کا کیا مطلب نکلتا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے ایسے دعائیں کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے دعائیں جو ہے مانگتے ہیں۔ یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ اس بد دعاؤں کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب حالات سے پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے موت ہی آ جائے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، مجھ کو تو موت آ جائے۔ بچوں کے لیے اللہ معاف کرے بد دعاؤں کا جو وہ کرتے ہیں، تو بد دعاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو شکر کرنا چاہیے کہ میں تمہاری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں کر لیتا۔ تو ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو اور مال کو، اولاد کو جو ہیں وہ بد دعائیں جو ہیں وہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بد دعائیں جو ہیں اپنے لیے، اولاد کے لیے اور اپنے مال کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں مانگتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اولاد کو، غلام کو بد دعا نہ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ قبولیت یہ نہ ہو کہ تم جس وقت جو ہے بد دعا دے رہے ہو وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جو ہے دعاؤں کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا جو بد دعا جو ہے وہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لیے خیر کی دعا کرو، بے شک فرشتے تمہاری دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، یعنی کہ جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، ہدایت مانگو، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی اچھا مانگو، بھلا مانگو۔ واقعہ ہوا ہے، دیکھو
اچھا، جلد باز واقعہ ہوا ہے، دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا، دن کی نشانی کو روشن بنائے، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ جو ہے دین اور تفصیل سے بیان کر کے رکھا ہے، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اب یہ شگون کیا ہے؟ ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی اس کے انجام کی بھلائی اور اسباب کے وجود پر خود اس کی ذات ہی میں جو ہے موجود ہے۔ اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں، کیا اعمال نامے میں سب کچھ لکھا ہوگا، سب جو ہے سامنے آ جائے گا کہ انسان نے کیا بد کیا اور کیا نیک کام کیے، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو اس وقت انسان جو ہے اپنا نامہ اعمال پڑھ کے جو ہے وہ کہ میں اپنا حساب لے، اس وقت کہ میں نے کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، تو انسان زندگی میں اپنا محاسبہ خود کر لے، کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کو بدل نہیں سکتا جب تک انسان خود نہ چاہے۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے، یعنی کہ قرآن کا راستہ اختیار کر لے، دین کا راستہ، اس کی راست روی اس کے لیے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب تب تک نہیں آتا جب تک جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پیغام نہیں پہنچا دیتا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح جو ہے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والی فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو آخرت سے پہلے دنیا میں چاہتے ہیں فائدہ اور صرف دنیا کا ہی فائدہ چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا میں ہی فائدے مل جاتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کی آخرت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہماری آخرت بچ جائے، ہمارا انجام اچھا ہو، صرف وہ چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جو ہے ساری آسائشیں، ساری خوشحالیاں جو ہیں وہ مل جائیں۔ جسے وہ تاپے گا، کیا تاپے گا؟ جہنم میں آگ ہے وہ، ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے کوشش کرے جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، صرف باتوں سے نہیں عملوں سے، اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش جو ہے مشکور ہوگی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا جو ہے وہ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی جو ہے وہ قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر قدردان ہیں۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سمان زیست دیتے ہیں، ان کو اور ان کو کون؟ مومن اور کافر کو۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، یعنی کہ رب کی عطا ہے کہ وہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اور وہ سب کو پہنچاتا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، بد کردار ہیں، سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے۔ اور بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گا، جب تلاش کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ ضرور جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، یعنی کہ دنیا کی چیزیں کسی کو کم کسی کو زیادہ ملی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکمت کے تحت رزق جو ہے وہ تقسیم کیا ہے۔ آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے، کیا مانگے؟ دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا اور نہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جو ہیں بوڑھے ہو کر ہیں تو انہیں کبھی اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رکھو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما،
جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. کیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کی خدمت کر، یعنی کہ وہ بوڑھے ہیں، تم ان کو چھوڑ کر بے یار و مددگار حج کے لیے نہ جاؤ بلکہ ان کی خدمت کر لو، یا تو ان کے لیے کوئی جو ہے وہ سہارا جو ہے وہ پرووائڈ کر دو جب تک کہ وہ حج میں رہیں، لیکن انہیں بالکل اکیلے چھوڑ کر حج کو آپ نے کہا کہ حج نہ کرو بلکہ ان کی خدمت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس مدینے آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئیں کہ میری والدہ جو میرے پاس مدینے آئی ہیں وہ کافر تھیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور کرو، کیونکہ اگر وہ شرک کی بات کریں گے تب نہیں ماننی ہے، لیکن صلہ رحمی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر ماں سے بھی جو ہے صلہ رحمی جو ہے وہ کرنی ہے، ان سے رحمت اور شفقت کا معاملہ جو ہے، ان سے بہترین سلوک جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ باپ کی یعنی کہ والد کی ناراضگی ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ کیا کس دل سے تم ان کی خدمت کرتے ہو اور کیا چاہتے ہو اور کیوں کرتے ہو، کس طرح کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو، کیا نیک بن کر رہو، تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یعنی کہ دل کے خیالات تو الٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اعمال سے وہ توبہ کر کر جو ہیں وہ اللہ کی طرف جو ہیں وہ پلٹ آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرنے والا ہے. اور والدین سے نافرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 کبیرہ گناہ ہیں. ایک شرک کرنا، کسی کی جان کو قتل کرنا، جہاد سے بھاگ جانا، پاک باز عورت پر زنا کا الزام لگانا، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، مسجد میں ایسی باتیں کرنا، ایسے کام کرنا جو دین کے منافی ہوں، لوگوں کا مذاق اڑانا، اور والدین بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے ان کا رو پڑنا. بچوں کی نافرمانی سے والدین کا رو پڑنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسافروں مسکین ان کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ اپنی وسعت اور گنجائش دیکھے بغیر بے دریغ خرچ کرنا. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کرو، یعنی کہ ابھی آپ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نرمی سے ان کے ساتھ پیش ہو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو، بہترین جو ہے وہ سلوک رکھو، تو انہیں نرم سے جو ہے نرم جواب دے دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو، یعنی کہ دوسروں کی مدد کرنے میں عاجز بن کر نہ رہ جاؤ، اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی کہ یہ نہیں کہ خود بھی یہ ہے، خود بھی اتنا نہیں ہے، آپ خود دے کر جو ہے آپ خود کنگال ہو کر بیٹھ جاؤ. نہیں، اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہے، اپنے لیے بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے آپ جتنا دے سکتے ہو آپ نے دینا ہے، لیکن کنجوسی بھی نہیں کرنا. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس یعنی کہ غریبی کے اندیشے سے قتل نہ کرو. کچھ لوگ جو ایبورشن کروا دیتے ہیں نا کہ ہم اب بچوں کو پال نہیں سکتے، ہمارے لیے اتنی بچے کافی ہیں، تو یہ منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. اب دیکھیں گیپ کر سکتے ہیں، جب عورت بیمار ہو کمزور ہو تو گیپ رکھا جا سکتا ہے، تو وہ ان کو بھی دے گا. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. زنا کے قریب نہ پھٹکو. زنا یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورت یا مرد کو دیکھنا، اسے کلام کی راہیں پیدا کرنا، عورتوں کو بے پردہ بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا. ان امور سے بچنا چاہیے تاکہ بے حیائی سے جو ہے وہ بچا جا سکے. وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ.
اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہے اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی کہ آپ قتل کا بدلہ تو لے سکتے ہو، قصاص جس نے مارا قتل کیا تو اس افراد کو قتل کر سکتے ہو، حد سے نہ گزرو، یعنی کہ اس کے بدلے کسی اور کو نہ، ان کے کسی اور رشتہ داروں کو نہ قتل کر دو، اور جب اس کی لاش پڑی ہو تو اس کی لاش کو جو ہے غصہ نکالنے کے لیے جو ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ تشدد جو ہے اس کو مارنا، اس کی لاش کو نہ شروع کر دو، اس کی مدد کی جائے گی۔ مال یتیم کے پاس نہ بھٹکو مگر احسن طریقے سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر جو بچے یتیم ہیں ان کے ماں باپ کے جو ہے پیسے پڑے ہیں تو آپ کھا لو، جب وہ بچے بڑے ہوں تو ان کے لیے کچھ بھی نہ ہو، احسن طریقے سے، یعنی کہ اگر پرورش کرنے والا انسان غریب ہے تو اس کے مال کو جو ہے اپنے جو ہے وہ بزنس میں لگائے، اپنا کاروبار جتنا بھی کر سکتا ہے وہ کرے، جب وہ بڑا ہو تو اس بچے کو پیسے واپس کرے، منافع بھی جو ہے اس کو بچے کو جو ہے واپس کرنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچے، یعنی کہ بالغ ہو گیا، اب وہ سنبھال سکتا ہے اپنے پیسوں کو، اسے پتہ ہے کہ میں نے پیسے کیسے استعمال کرنے ہیں، تو پھر اس کو واپس کر دو۔ وعدے کی پابندی کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، جو عہد کرو گے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، کیوں نہیں پورا کیا، مجبوری اور بات ہے، جان بوجھ کر پورا نہ کرنا اور بات ہے۔ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے، بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے یہ بھی بہتر ہے کہ کیا کرو، اچھا تولو، اچھا بولو، اس میں بولو بھی آ رہا ہے، اگر آپ حق کسی سے پورا چاہتے ہو تو دوسروں کو اس کا حق بھی جو ہے وہ پورا دو، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، کیا مطلب، کسی کی ٹو میں نہ لگو، بدگمانی نہ کرو جس کا علم نہیں، اس پر جو ہے عمل مت کرو۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو میں نے سنا جب کہ نہیں سنا، میں نے دیکھا جب کہ نہیں دیکھا، مت کہو کہ میں جانتا ہوں جب کہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ پوچھے گا، سوال ہوگا اس کے بارے میں، یعنی کہ ہم گمان ہی کرنے لگتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوگا، جب ہم نے دیکھا نہیں ہے، جب ہم نے سنا نہیں ہے، تو کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے اور کبھی کانوں سنا بھی جو ہے غلط ہو جاتا ہے، تو بدگمانی کے پیچھے نہ لگو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے گمان گناہ ہیں، یقیناً آنکھ، کان، دل سب کی باس پرس ہونی ہے، یعنی کہ پوچھ ہونی ہے کہ ان سے کیا کیا جو ہے فائدہ اٹھایا اور کیا کیا اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ لگائی، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، کان کیا سنتے ہیں، دل میں کیا چلتا ہے، سب کی پوچھ ہوگی۔ زمین میں اکڑ کرنا چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ 2 چادریں لے کر جو ہے اکڑ کر چل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اس اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور قیامت تک وہ دھستا ہی جو ہے وہ چلا جائے گا، جو تکبر کی چال چلے اللہ اس سے قیامت میں جو ہے وہ ناراض ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر کی چال بھی جو ہے وہ چلنا منع ہے، تکبر کرنا تو دور کی بات، تکبر جو ہے وہ چال بھی چلنا جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تکبر اور غرور صرف اللہ ہی کو جچتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ سب چیز اللہ ہی کی ہے، ہم بھی اللہ ہی کی ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ جو ہے ہمیں نوازا ہے، وہ چاہے تو ہمیں جو ہے وہ لے بھی سکتا ہے اور وہ چاہے اور ہم کو اور بھی نواز سکتا ہے، تو پھر غرور کس بات کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین میں اکڑ کرنا چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ جو اوپر تمام برائیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک بھی کرنا اللہ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں، حکمت جو تیرے رب نے تجھ پر وحی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنانا۔ اب کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ معبود بنایا، تو اللہم اجرنا من النار۔ ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی جھوٹی بات ہے تم لوگ جو زبانوں سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہوش میں آ جائے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے ہر بندے کو، ہر مخلوق کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا کہ ہم نے طرح طرح سے قرآن میں لوگوں کو سمجھایا۔ کیسے کیسے سمجھایا؟ کبھی شیطان کا بتا کے تمہارا کھلا دشمن ہے، کبھی پچھلے لوگوں کی کہانیاں بتا کر،
پھر کبھی دوزخ سے ڈرا کر جو ہے، اور پھر کبھی جنت کی خوشخبریاں سنا کر سمجھایا ہے کہ تم کیوں نہیں باز آتے، تمہیں کس طرح سمجھایا ہے، کیا ہوش میں نہیں آتے ہو کہ کون سا راستہ صحیح ہے؟ کیا اللہ نے بتایا نہیں ہے؟ کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو حق سے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے، پاک ہے اور وہ بہت بالا و برتر باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کری ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو تم۔ بعض صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے جو ہے تسبیح کی آواز سنی۔ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح جو ہے وہ کرتی ہیں، جیسے جس تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جب وہ لکڑی کا ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تو اسے بچے کی رونے کی آواز آتی تھی۔ مکے میں ایک پتھر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سلام کرتا تھا، تو سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی راستہ نہیں ہے دوسرا، اور اللہ کی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہ لاتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا پردہ ہے؟ کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھے گا تو اس قرآن سے ہدایت پا سکے گا، جس کے دل میں یہ ہے کہ نہ آخرت آئے گی نہ قیامت ہونی ہے تو وہ کیا سیکھ سکتا ہے؟ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کا دل کا کھلا ہونا، دل کے کان کھلے ہونا بے حد ضروری ہے، اور ہدایت کا وہ طلبگار ہو تو پھر قرآن سے وہ سیکھ سکتا ہے، کچھ علم جو ہے وہ لے سکتا ہے، ہدایت تب ملتی ہے۔ ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ دل بھی جو ہے پھر ویسے ہی بنا دیتا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، بوجھ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی قرآن، کیونکہ وہ خود سمجھنا نہیں چاہتے نا۔ جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نعوذ باللہ سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لگے جا رہے ہو۔ کفار مکہ کا حال یہ تھا کہ چھپ چھپ کر نہ قرآن سنتے، پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر شبہ یہ ہو جاتا کہ شاید یہ قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے، اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے تھے کہ جی یہ کس کے پھیر میں آ رہے ہو، یہ تو شخص سحر زدہ ہے، یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا، اس لیے یہ بہکی نعوذ باللہ باتیں کرنے لگا ہے۔ تو دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ نا، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں آئے وہ بن جاؤ، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر جو ہے وہ لائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر پوچھیں گے، یعنی کہ جب انسان جو ہے مذاق کے طور پر کہتا ہے نا، اظہار تعجب کے لیے سر ہلاتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے تب کرتا ہے، سر کو اوپر نیچے لے جا کر جو مذاق کے لیے سر ہلاتا ہے، تو وہ ایسا کہتے تھے۔ وہ سر ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگاؤ، جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے۔ تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، یعنی کہ نرمی کی بات کریں، عدل کی بات کریں، سچائی کی بات کریں، دلیل کی بات کریں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، اور پھر کیا کریں، بے حیائی کی باتیں نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کے لیے برا کہیں نہ۔ دراصل
یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور زبان کی بے احتیاطی سے ہی بہت سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا چیز جنت کو واجب کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا عمدہ کلام، کھانا کھلانے کو لازم کر لو، یہ جنت کو جو ہے واجب جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو عمدہ کلام، ہر وقت جو ہے بہترین خیر خواہی کی بات کرو، ایسی بات نہ کرو کہ کسی کو برا لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف یہ کام دیا کہ آپ نے صرف اپنا پیغام، یعنی کہ اللہ نے جو آپ کو دیا، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ آپ کا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم نے خدا کے سوا اپنا کار ساز سمجھتے ہو، کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی ابن اللہ یعنی کہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، استغفر اللہ۔ کون اسے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار، اس کے عذاب سے خائف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہی ڈرنے کے لائق ہے، تو اللہ ہمیں اپنے ہر طرح کے عذاب سے بچا کر رکھے۔ کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ اب جب کفار نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی یعنی کہ صفا پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے، یا یہ پہاڑ کو ہٹا دیے جائے تاکہ کاشتکاری کی جائے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پھر نہیں مانے تو ہلاک ہوگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ہلاکت نہ ہو، تو آپ نے نہیں جو ہے وہ کہا کہ یہ دکھایا جائے معجزہ۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی تو انہوں نے ان پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم نے دکھایا ہے آپ کو، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، کیا دکھایا ہے؟ شب معراج میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دکھائے، خواب میں نہیں حقیقت میں گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کے سفر پر۔ اور کون سا درخت جس پر لعنت کیا؟ زقوم کا درخت ہے، وہ دوزخ کی تہہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کا اسے کھانا پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے مراد کہ اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، تو اللہم اجرنا من النار۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ جو ہے وہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ فتنہ کیا بنا کر رکھ دیا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ مذاق کرتے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ دوزخ میں آگ ہی آگ ہے، تمہارا درخت کیسے پیدا ہوگا؟ تو جنہوں نے جو مومن ہوتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اور جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ صحیح نہیں کرتے رہتے ہیں، نافرمانیاں ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں کہ خبرداری پر خبردار کیے جا رہے ہیں، وارننگ پہ وارننگ دیے جا رہے ہیں، مگر ان تمام وارننگز کی ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کی جاتی ہے۔ ایک خبرداری آتی ہے، بچنے کی بجائے، بدلنے کی بجائے، اصلاح کرنے کی بجائے، فرما برداری کرنے کی بجائے نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا، یعنی کہ غرور کر لیا نا، دیکھو تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کروں، کیا یہ اس قابل ہے؟ اتنا غرور، اور اس غرور نے دیکھو اس کو کیا حال کر دیا۔ ابلیس کے مطلب ہے مایوس، نہایت مایوس، کس سے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے یہ۔ تو کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بتایا؟ پھر وہ بولا دیکھو تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں گا، بہکاؤں گا، بس تھوڑی ہی لوگ جو ہیں مجھ سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا، یعنی شیطان انسان کے اپنے چیلے بنا کر جو ہے وہ کام لیتا ہے۔ مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، حرام مال کما اور حرام پر جو ہے وہ لگا۔ اولاد کو تنگ
تنگ دستی کے خوف سے قتل کر دینا، یہ بھی جو ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ دعا پڑے بغیر بیوی سے ہم بستری کرنا، بغیر ان تمام صورتوں میں شیطان کی شرکت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر جو ہے تیرا بس نہ چلے گا، اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ کیا وعدے دلا لوگوں کو جنت اور دوزخ نہیں ہے، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ غلط کام کرو، اور غلط کام کو سجا کر جو ہے وہ دکھایا کہ وہ اچھا لگے۔ وہ لوگ غلط بھی کریں اور انہیں اندازہ ہی نہ ہو، احساس ہی نہ ہو کہ ہم غلط کریں، ہم حرام کر رہے ہیں۔ یہ سب شیطان کے جو ہیں وہ دکھائے ہوئے وعدے ہیں، اور جو ہے وہ جال ہے جس میں کمزور ایمان کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی پکار سنتا نہیں ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، کوئی بھی جو ہے وہ طوفان کو تھام نہیں سکتا۔ پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے پانی سے بچ آئے ہو، تو یہ نہیں لگتا کہ وہ اللہ تعالیٰ زمین پہ بھی حکمران ہے، ہر طرف اسی کی حکمرانی ہے؟ یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی۔ کیا بزرگی دی؟ اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنایا ہے بنی آدم کو، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ پیغمبر کے ساتھ۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے، ان پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر حق نہیں دیکھا اس نے، اور بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ فتنے میں ڈال کر آپ کو اس وحی سے پھیر دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو، اگر آپ ایسا کرتے تو ضرور وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اب خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کسی کی باتوں میں نہ آنا، اگر ایسے آؤ گے تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، اور جو ہے بعید نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر عذاب کا جو ہے وہ مزہ چکھائے۔ آخرت میں دنیا میں بھی عذاب ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑیں گے، اور جو ہے آخرت میں اور زیادہ جو ہے عذاب ملے گا، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں وہاں پاؤ گے۔ یہ لوگ اس بات پر تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں۔ اشارہ اس سازش کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت مدینے کی تو اللہ کے حکم سے، نہ کہ مشرکین کی سازشوں سے کی، اور وہ تمہیں یہاں سے باہر نکال دیں۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو آپ کے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکیں گے۔ جیسے کیا ہوا، یعنی کہ جن رسولوں کی قوموں نے انہیں نکال دیا تو قومیں بھی بس پھر عذاب کا شکار ہو گئیں۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ ہے۔ اور یہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد جنگ بدر میں کافر یہ جو ہے مارے گئے، اور 6 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور اس ذلت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کو معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، ظہر سے لے کر عشاء کی 4 نمازیں آ جاتی ہیں۔ فجر میں قرآن پاک کا جو ہے وہ التزام کریں، یعنی کہ آپ کیونکہ قرآن فجر مشہود ہے، یعنی کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے، صبح کے فرشتے فجر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ
پڑھنا جو ہے پسندیدہ ہے۔ بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جو ہے فائز کر دے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت میں آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں پر آپ محمود خلائق ہو کر ہو، ہر طرف سے آپ پر مدح اور ستائش ہو کی بارش ہو، اور آپ کی ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر جو ہے وہ رہے، اور قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پر کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت محمد اپنی امت کی جو ہے وہ شفاعت کروائیں گے، جو آپ کی جو ہے طریقے پر ہوگا، جو آپ کی پیروی جو ہے وہ کرتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر جو ہے وہ ہوں گی، میرا رب مجھے سبز رنگ کی پوشاک پہنائیں گے، پھر مجھے اجازت دی جائے گی میں وہ کہوں جو مجھے اللہ کہنے کو کہے گا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار جو ہے وہ بنا دے، یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں، اور جو فحاشی پھیل گئی ہے نافرمانی کے سیلاب کو روک سکوں، اور آپ کے اللہ کے قانون عدل کو جو ہے میں جاری کر سکوں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، اعلان کرو حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل تو مٹ نہیں والا تھا، یہ والی آیت۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کریں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ناشکری کرتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار کرنے لگتے ہیں تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح طریقے پر ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے حکم سے میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی جو ہے بہرا پایا ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، لیکن یہاں جو مراد ہے آپ سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا، اور اس کی حقیقت کیا نا کافروں نے پوچھا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہاں پہ روح قرآن پاک کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے، یہ جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کرے تو لا نہ سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی جو ہیں وہ کیوں نہ بن جائیں۔ ہم اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، اکثر لوگ انکار ہی جو ہے کر رہے ہیں، اس پر جم گئے ہیں انکار پر۔ انہوں نے کہا کس نے؟ اہل مکہ نے، ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے۔ اب دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہر رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ دعویٰ ہے، استغفر اللہ، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے، استغفر اللہ، ہمارے لیے سونے کا گھر بن جائے یا آسمان پر چڑھ جائے، اور چڑھنے کو بھی ہم جو یقین کریں گے۔ یہ صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ ہوں؟ یعنی کہ میرا کام تو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ معجزے دکھانا یہ تو اللہ کا کام ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پھر معجزات دکھا دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کوئی ہدایت آئی تو اس پر جو ہے ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے نا تو ہم ضرور آسمان سے فرشتے ہی اتارتے ان کے لیے پیغمبر بنا کر، کیونکہ دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں تو انہی میں جو ہے بنا کر بھیجنا تھا۔ اگر فرشتے آتے تو انہوں نے کہنا تھا آپ کو کیا پتا جو انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، آپ تو فرشتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
جو ہے انسانوں میں سے جو ہے وہ پیغمبر بھیجے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کی حال سے باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے۔ تو کوئی جو ہے اللہ نہیں گمراہی میں ڈالتا، انسان خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار، یہ بدلہ ان کا اس حرکت کا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرورت جو ہے قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل جو ہے واقعہ ہوا ہے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف جو ہے وہ ماننا پڑتا تھا۔ تو اب فضل ماننے کے لیے انسان مشکل سے نا آمادہ ہوا کرتا ہے۔ جن لوگوں کی بخیلی کا یہ حال ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے، تو انہیں کہیں اگر خدا کے خزانے جو انہیں مل جاتے رحمت کی کنجیاں تو انہوں نے کسی کو پھوٹی کوڑی تک بھی جو ہے وہ نہیں دینی تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو وہ ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، کس کو؟ فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اب تم زمین میں بسو۔ کون سی زمین میں؟ فلسطین میں۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو مان لے اسے خوشخبری دو اور جو نہ مانے اسے متنبع کر دو۔ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے انہیں لوگوں کو سناؤ۔ اسے ہم نے موقع موقع سے تھوڑا تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نازل کیا۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے نا تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سجدہ جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کرتے ہیں سجدہ۔ تو قرآن پاک کا جب سجدہ آتا ہے تو سجدے میں اس سجدے کے بعد جو ہے وہ سلام نہیں پھیرا جاتا، اللہ اکبر کر کے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں وہ آیت پڑھتے ہیں، وہ دعا پڑھتے ہیں، سجدہ وجہی للذی خلقہ سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔ یہ جواب ہے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا خالق کے لیے کہ اللہ کا نام تو ہم نے سنا تھا کہ رحمان کا نام تو تم نے کہاں سے نکالا؟ ان کے ہاں چونکہ اللہ کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر جو ہے ناک منہ جو ہے چڑھاتے تھے۔ تو اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ جو اختیار کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ کرام نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے نا تو کفار شور مچانے لگتے تھے، بسا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں، نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں۔ یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا، البتہ جب کبھی مسلمان کو مکے کے حالات سے دو چار ہونا پڑے تو انہیں اسی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہوگا۔
اور کہو تعریف ہے خدا اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا جو حمایتی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سورہ کہف میں نغار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت اس کی اقامت گاہ سے مکے تک نور ہی نور بنے گی، یعنی اتنی دور تک جو ہے وہ نور بنے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھ لیں، دجال آ گیا تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 10 اور آخری 10 آیات یاد کر لیں۔ کس کی؟ سورہ کہف کی۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے، آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی جو ہے وہ رہے گی۔ تو سورہ کہف آج پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں صحابہ کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام کہف غار رکھا گیا ہے، غار والوں کا ذکر ہے۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ کس پر؟ قرآن پاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک سیدھی بات کہنے والی بات کتاب ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان جو ہے وہ کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لے۔ کفار کے ایمان لانے کی جتنی شدید خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور ان کے منہ موڑنے سے آپ کو جتنی جو ہے وہ تکلیف تھی، سخت تکلیف تھی، پریشانی تھی، غم تھا، اس کیفیت کو بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں غم نہ کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا۔ کیا پتہ چلا؟ اٹریکشن ہے، دنیا کی چیزوں میں اٹریکشن ہے، لیکن اس میں پڑھ کر رب کو نہیں بھولنا، اسراف نہیں کرنا، اللہ کی حدوں میں رہ کر جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، آخرت کے دن کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ گھر نہ درخت، صرف ایک میدان ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ چٹیل میدان بنا دیں گے؟ آخرت کے دن کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ گھر نہ درخت، صرف ایک میدان ہوگا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے، یعنی وہ نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور جن کے غار پر بعد میں یادگاری کتبہ جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے کہا اے پروردگار، ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند جو ہے وہ سلا دیا۔ کوئی کہتا ہے 309، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنے سال رہے۔ ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام جو ہے یعنی کہ وہ کتنی دیر تک رہے، کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو ان کا جگہ چھوڑنا، اپنا سب کچھ چھوڑنا دین کے لیے کیا سمجھ آیا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، ان ساتھیوں کو چھوڑ دو جو آپ کو دین سے جو ہے وہ پھیرتے ہیں، ان کو بدلنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے آپ رہیں۔ جب آپ کو اپنے دین جانے کا خطرہ ہو، آپ کو اپنے بے عمل ہونے کا خطرہ ہو، تو آپ وہ صحبت جو ہے وہ چھوڑ دیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے، یعنی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قصہ سناتے ہیں، ان کے صحابہ کہف کے بارے میں بھی دشمنوں نے جو ہے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا تھا۔ ہم ان کا قصہ تمہیں سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، عیش و عشرت تھے، امیر تھے، سب سے جدا ہو گئے، سب کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے
اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو اب چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا۔ اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا جو ہے وہ کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، تو جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب جو اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر وسیع جگہ میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہ نوجوانہ ابتدائی دور کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، رومی سلطنت کی یہ رعایا تھے جو اس وقت مشرک تھی اور اہل توحید کی سخت دشمن ہو رہی تھی۔ تو اب یہ لوگوں نے یہ سوچا شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان غار میں جا چھپیں تاکہ سنسار ہونے پر مجبور کیے جانے سے یہ بچ جائیں، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے دین بچانے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا غار میں رہو، اللہ تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو ایسے تھا کہ وہ غار کے اندر وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے آپ جو ہے مددگار نہیں بن سکتے۔ تو آپ دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگر کوئی بھی انہیں دیکھتا نا تو ایسے لگ رہا کہ وہ جاگ رہے تھے، کیونکہ آنکھیں کھلی تھیں اور وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی دلواتے رہتے تھے، اور ان کا ایک کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی۔ اب دیکھو نا، آنکھیں کھلی ہوں اور انسان سو رہا ہو تو پھر انسان کو اور کروٹیں بھی بدل رہا ہو، اور اسے نہ ایسے ہی لگے گا نا کہ وحشت سی ہوگی، دہشت سی بیٹھ جائے گی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا۔ اب یہ کوئی کہتا ہے 309، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اور اس عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ وہ کتنی دیر اس حال میں رہے ہیں، تاکہ دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا، چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر، یعنی کہ روپیہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھیں، اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہو تو کبھی ہم فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر، یعنی کہ ان کے نوجوانوں کے حال پر جو ہے مطلع کیا۔ کیسے؟ یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا نا تو دنیا بدل چکی تھی، بت پرست روم کو عیسائی ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ 200 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دھج، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا، اور جب اس نے پرانے زمانے کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے جو 200 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر آنن فانن شہر کے عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ اب جو صحابہ کہف خبردار ہوئے کہ وہ 200 برس بعد یا 300 برس بعد، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سو کر اٹھے ہیں، تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح جو ہے پرواز کر گئی، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی پیش آ کر رہے گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے سالوں بعد سلا کر بھی اٹھایا نا تو اٹھنا ضرور ہے۔ اسی طرح جب انسان مرے گا تو قیامت والے دن بھی اللہ ایسے ہی اٹھائے گا۔ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ جو ہے وہ بنائیں گے۔
وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب بھی بہتر جانتا ہے وہ کتنے تھے۔ کم ہی لوگ، ہمیں ان کی تعداد میں نہیں پڑھنا، ہمیں ان سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے واقعہ بیان کیا، ہم نے وہ مقصد سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو ہم تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو نہیں چھوڑ سکتے، تو انہوں نے اپنے گھر بار، عیش و عشرت سب کچھ چھوڑ کے ایک غار میں جو ہے وہ آ گئے۔ بس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، ورنہ ان کے متعلق کسی سے نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر وعدہ بھی نہ کریں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی۔ روح کی کیا حقیقت ہے؟ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے؟ کہتے ہیں یہی سوال اس صورت کا نزول ہے، اسی صورت کا نزول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ اس کے بعد 15 دن تک جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہ آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ آپ کو کہہ کر ہمیں کہا گیا کہ انشاءاللہ کہے بغیر کام نہ کیا کرو، لیکن انشاءاللہ کہو تو ارادہ بھی ہو۔ انشاءاللہ آج ہم کیا کہتے ہیں، ارادہ نہیں ہوتا وہ کام کرنے کا، ایویں منہ سے کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ ارادہ اپنا پورا ہو، کوشش پوری ہو، انشاءاللہ کہیں۔ اگر وہ نہیں ہو، مجبوری ہو، تو وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر یہ نہیں کہ کرنا کچھ اور کہنا کچھ ہو، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو، کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے۔ آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے۔ کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا، سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سوا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو کچھ آپ پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو۔ کوئی اس کے فرمان کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے۔ آپ سے اس پہ رد و بدل اگر آپ کریں گے تو آپ اس سے بچ کر بھاگنے سے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ قرآن پاک جب بھی بتاؤ ایز اٹ از بتاؤ، اس میں جو ہے کوئی کمی بیشی کر کے نہ بتاؤ، نہیں تو اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سے بچ کر جو ہے کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اسے پکارتے ہیں۔ کون؟ اہل صفا، اور بھی آج بھی جو لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے صحبت اختیار کرو، ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ قریش کے سردار کیا کہتے تھے؟ غریب صحابہ کو اپنے پاس سے اٹھاؤ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی، جو اللہ تعالیٰ کو جو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو آپ اپنے سے دور نہ کیجیے۔ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی، کس نے؟ کافروں نے، اور جس کا طریقہ کار ہی کیا ہے؟ ضیاع اور ہلاکت پر مبنی ہے۔ جو بھی کریں گے سب کچھ جو ہے وہ ہلاک ہوگا اور ضائع ہوگا۔ صاف کہہ دو یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا چاہے جی مان لے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ ہم انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں، نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں۔ تو کیا کرو؟ اللہم انا، دعا مانگا کرو، کوشش کیا کرو نیک عمل کی اور اللہ کے فضل کی دعا مانگو، اور دعا مانگو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ قدیم زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ اہل جنت کے لباس میں اس چیز کا ذکر کرنے سے یہ مقصود بتانا ہے کہ وہاں ان کا شاہانہ لباس پہنائے جائیں گے۔ ہر کوئی وہاں پہ بادشاہ ہوگا جنت میں، اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ایک، یعنی کہ سب کا بادشاہ اللہ، یعنی کہ جو دنیا میں دنیا کے بادشاہوں کا سٹیٹس ہوتا ہے، وہاں جب مومن جب جنت میں جائے گا تو وہ بادشاہ جیسا ہی ہوگا، اس کو لباس بھی ویسا پہنایا جائے گا، اور ویسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ جنت کے لباس کی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کافر اور فاسق بادشاہ وہاں ذلیل و خوار ہوگا، اور ایک مومن صالح نیک مزدور وہاں بادشاہی کسی شان و شوکت سے رہے گا۔
تو اگر بادشاہ نیک ہوا تو وہ بھی وہاں پہ بادشاہی بند کرے گا، اگر بادشاہی ظالم حکمران ہوا تو وہ جو نیک مزدور ہوگا وہ وہاں پہ شان و شوکت سے بادشاہی کی طرح رہے گا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، باریک ریشم اطلس دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، تو سبز کلر کے کپڑے جنت میں جو ہے وہ پہنیں گے، اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، بہترین اجر و اعلیٰ درجے کی جائے قیام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی جو باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے، بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، اسے خوب نفع جو ہے حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے وہ بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، یعنی کہ فوج ہے۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ استغفر اللہ، اتنا غرور۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا؟ تجھے پہلے مٹی سے کسی آدم علیہ السلام کو، پھر نطفے سے، انسان کی پیدائش نطفے سے ہوئی، اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا، رہا میں تو میرا تو رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا یعنی کہ باغ میں، تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر جو عطا فرمائے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تیرے باغ پر۔ تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، تو وہ جو چاہے رکھے، جو چاہے فنا کر دے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ چاہے اپنی ہی کوئی چیز پیاری لگے تو ہمیں تب بھی یہ کہنا چاہیے۔ تو اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے، آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، سارا پھل اس کا تباہ ہو گیا۔ وہ اپنے انگوروں کے باغ چھتوں پر الٹا پڑا دے کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ کر سکا، اور آپ ہی اس آفت کا مقابلہ ہوا اور اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار اللہ کے ہی لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشنے والا، اور انجام وہی خیر ہے جو وہ دکھائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود جو ہے خوب گھنی ہو گئی، کل وہی نباتات بھس بن کر رہے گی۔ دنیا کی ناپائیداری بتائی جا رہی ہے، زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ زندگی آخرت میں ایسے ہی ہوگی۔ آخر زندگی نے ختم ہو جانا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال، یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے، یعنی کہ قیامت کی فکر کرو جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، زمین کو بالکل برہنہ کر دیں گے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا زمین پر، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہیں چھوٹے گا، سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لو دیکھ لو، آ گئے نا تم ہمارے پاس، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے اور نامہ مال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے۔ جو کچھ لکھا ہوگا وہ دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو یعنی کہ اولاد کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟
حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں نے شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار جو ہے وہ بناؤں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے، یعنی کہ ایک ہو، سب کو جو ہے جہنم میں جو ہے وہ داخل کریں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے، سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کو یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے یعنی کہ اسلام کو، انہوں نے میری آیات کو، ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کیا ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دیا۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تھیں، تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ذرا وہ ان کو قصہ سناؤ۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریا کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یوشع بن نون سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے قیام مصر کا واقعہ، جب فرعون سے ان کی کشمکش چل رہی تھی اور دو دریاؤں سے مراد نیل ازرق اور نیل ابیض ہے جن کے سنگم پر موجود شہر خرطوم آباد ہے، تو یہ واقعہ یوشع بن نون کو لے کر چلے، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ پس جب وہ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس عالم میں مجھ سے بڑھ کر جو ہے یعنی کہ اس دنیا میں مجھ سے بڑھ کر عالم کیوں نہیں ہے، عالم کوئی نہیں ہے، آپ نے اس لیے کہا کہ میں نبی ہوں اس لیے مجھے زیادہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ایسا بھی ایک بندہ ہے خضر علیہ السلام جو ہے اس کے پاس تیرے سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو اپنے یوشع بن نون اپنے خادم کو لے کر جو ہے جو آپ کے جو ہے وہ جانشین تھے ان کو لے کر جو ہے وہ چلے، اور پھر جو ہے آپ سفر کشتی میں سے آپ نے کیا، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، وہ جگہ بتا دی کہ وہ کہاں ملیں گے۔ پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وحی کی تھی کہ جب مچھلی جو ہے یہ انہوں نے زیادہ راہ یعنی کہ کھانے کے لیے لی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مچھلی جب دریا میں نکلنے لگے اور جس طرف یہ جائے گی نا وہاں پہ جو ہے وہ تمہارا جو ہے تمہاری منزل ہوگی۔
آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر جو ہے واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ کون؟ خضر علیہ السلام۔ صحیح حدیث میں ہے کہ خضر کے معنی سر سبز و شاداب کی ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین اور ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اس وجہ سے ان کا نام خضر جو ہے وہ پڑ گیا۔ تو علم کی اقسام ہوتی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت مختلف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ خضر علیہ السلام سے، تاکہ آپ مجھے اس عقل کی، اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا، سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، وہ ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کیے جاتے تو اللہ ان دونوں کے اور زیادہ حالات جو ہے وہ ہم سے بیان جو ہے وہ کرتا۔ تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم نے کیا باتیں ذہن نشین کرنی ہیں؟ معراج کے سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آئے تھے۔ تحفہ کیا تھا؟ 5 نمازیں۔ کیا ہم اس تحفے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کر آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت سے کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یعنی کہ ہم سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح کرتے رہنا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے خیر اور بھلائی مانگو، خیر مانگو، شر نہ مانگو۔ والدین سے بہترین سلوک فرض ہے، رشتہ داروں سے بہترین سلوک، مسکینوں سے، حاجت مندوں سے، فضول خرچی منع ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے، وعدے پورے کرنے چاہیے، یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، بدگمانی سے بچو، اکڑ کے نہ چلو۔ بہترین کلام کرتے ہیں جو قرآن پڑھے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے اچھی بات ہی نکلتی ہے۔ سورہ کہف کی 10 پہلی آیات، آخری 10 آیات جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا اور ہم ہمیشہ اپنی آخرت بچانے کی فکر میں رہیں۔ جیسے اصحاب کہف نے جو ہے غار میں پناہ لی لیکن دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ جو ہے صبر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کرے اور غرور نہ کرے۔ جس بندے نے غرور کیا اس کا سارا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو غرور نہیں پسند۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔